بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا عنوان اور تھمبنیل یہ تھا کہ جامعہ حفصہ کے بارے میں پھیلائی گئی فیک ویڈیو کا انکشاف۔ میں اس ویڈیو کے حوالے سے سب سے پہلے اصل ویڈیو یعنی بابا جی والی ویڈیو اور مفتی طارق مسعود صاحب کی وضاحتی ویڈیو دونوں کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے چند سوالات رکھوں گا، کیونکہ ہم ایک ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ ہمارا اختلاف دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کے درست تعین کے لیے ہے۔ محترم سامعین، ویڈیو میں جو بزرگ دکھائے گئے تھے ان کا نام نور محمد بتایا گیا تھا۔ ان کا تعلق دیر بالا کے علاقے پاتراک کوہستان سے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک استاد جامعہ حفصہ میں پڑھاتے تھے۔ ان بزرگ کے مطابق میں نے اپنی بیٹی کی میت جامعہ حفصہ کے آپریشن کے بعد اپنے گاؤں لائی تھی۔ ہزاروں افراد نے اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ کئی طالبات شہید ہو گئی تھی، کچھ زخمی حالت میں زندہ بچ گئی۔ میری بیٹی کا نام زینب تھا، وہ جامعہ حفصہ میں پڑھتی تھی، اور میں آج بھی ان شہید طالبات کے والدین، بہن بھائیوں اور ان کے گھروں تک جو چاہے اس کو لے جا سکتا ہوں۔ بابا جی کے بقول صرف دیر اپر سے 13 طالبات شہید ہوئی، جن کی گواہی وہ خود ذاتی طور پر دے سکتے ہیں۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بابا جی کے اس ویڈیو کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ یہ ویڈیو فیک ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو میں اس کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جامعہ الرشید کے 2007 کے فاضل اعزاز الدین صاحب جو اپر دیر کے رہائشی ہے، وہ خود اس علاقے میں یعنی پاتراک کوہستان گئے۔ انہوں نے مقامی علماء مولانا خلیل صاحب اور مولانا رشید پاتراکی صاحب سے ملاقات کی۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ ایک بزرگ کی ویڈیو میں یہ دعویٰ ہے کہ لال مسجد آپریشن میں 13 بچیاں شہید ہوئی، تو وہاں کسی بھی شخص نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ ان علماء اور مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی جنازہ یا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ محترم سامعین، اب دونوں مواقف آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان بیانات کی روشنی میں مؤدبانہ انداز میں مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب جامعہ الرشید کے فاضل اعزاز الدین صاحب خود اس علاقے میں گئے تھے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ اس بزرگ نور محمد صاحب کو ڈھونڈ کر ان سے براہ راست بات کرتے، ان کا ایک مختصر ویڈیو کلپ بنا لیتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ میرا دوسرا سوال، جب کبھی کوئی شخص یا عالم طالبات کی شہادتوں کے بارے میں ثبوت یا گواہی پیش کرتا ہے تو آپ کی جانب سے ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے، ثبوت کہاں ہے؟ لیکن اس مرتبہ جو تحقیق آپ کے نمائندے نے کی ہے وہ بھی بیان در بیان پر مشتمل ہے، براہ راست ثبوت نہیں ہے، تو پھر ایک فریق کے لیے بیان کو دلیل ماننا اور دوسرے کے لیے نہ ماننا یہ کیسے درست ہوگا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بابا جی خود ویڈیو نہ بناتے یا آپ سے ملاقات نہ کرتے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اعزاز الدین صاحب علاقے کے عام لوگوں سے بات کر کے ان کی گواہی کا ویڈیو کلپ بنا لیتے جس میں واضح طور پر بتایا جاتا کہ ہاں یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں جن دو علماء مولانا خلیل صاحب اور مولانا رشید پاتراکی صاحب کا ذکر کیا، اگر وہی لوگ وہاں کے معتبر گواہ ہیں تو ان کا مختصر ویڈیو بیان دکھا دینا چاہیے تھا تاکہ ہر شائبہ ختم ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں علماء اس وقت نوجوان یا طالب علم ہو، کیونکہ لال مسجد کا واقعہ 18 سال پرانا ہے۔ محترم سامعین، ہم سب کا مقصد اختلاف نہیں بلکہ سچائی تک رسائی ہے۔ اگر بابا جی کی بات غلط ہے تو ثبوت کے ساتھ رد کیجیے، اور اگر ان میں سچائی ہے تو اسے دبانے کے بجائے سامنے لانا چاہیے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ امت کے بیٹیوں کے خون اور قربانیوں سے جڑا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے کوئی سوال یا خیال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کی قیمتی اور سنجیدہ تبصروں کے منتظر رہیں گے۔ محترم سامعین، ہمیں حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ جامعہ الرشید کے جتنے بھی علماء ہیں ان تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہاں سے اس کے جواب آئے، اور پھر آپ لوگ جو کمنٹس میں سوال کریں گے ہم ان سے پھر وہ سوالات کریں۔ ہمیں صرف حقائق تک پہنچنا ہے، باقی نہ ہمیں مولانا عبدالعزیز صاحب سے کوئی اختلاف ہے نہ جامعہ الرشید کے علماء سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔